بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سلام شمرے علی کے پیاروں پہ کربلا میں بپا ہے عاشور کو قیامت، کسی کی لاشا رہی ہے گھر میں، کسی کا لاشا نکل رہا ہے۔ سلام شمرے نہیں ہے طاقت شہ امم میں، فرش گرتے ہیں کوئی دم میں، ہر ایک زخم بدن سے پہ ہم لہو کا دریا ابل رہا ہے۔ سلام شمرے فضائے اندھیر کیسا آیا، فلک نے یہ رنگ کیا دکھایا، فضائے اندھیر کیسا آیا، فلک نے یہ رنگ کیا دکھایا، نبی کے روضے کا شمع گل ہے، چراغ ہر گھر میں جل رہا ہے۔ سلام شمرے لئی کا خنجر گلو سرور پہ چل رہا ہے۔ حبیب خدا ختم انبیاء صلوات، اللہم صلی اللہ رشد امام زمانہ بلند تر صلوات، اللہم صلی اللہ محمد۔ فاتحہ۔ اهدنا الصراط المستقيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، مولانا مولا الثقلین، ابی القاسم المصطفى محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، سیما بقیت اللہ فی الارضین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم، وهو أصدق القائلين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله فقالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير۔ صدق الله العلي العظيم۔ صلى الله عليه وسلم۔ حضرات
سامعین کرام، الہی عزت، رب عزت نے فرمایا سورہ لقمان کی 21ویں آیت جو ہمیشہ تلاوت کر کے آیا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو تمہارے لیے نازل کی گئی بھیجی جا چکی ہے اس کی اتباع کرو، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اس کی اتباع کریں گے جو ہمارے آبا و اجداد نے کیا ہے، چاہے شیطان انہیں جہنم کے عذاب کی طرف ہی کیوں نہ دعوت دے۔ میں نے تقریباً اس عشرہ میں بیان کیا ہے کہ اتباع آبا و اجداد کی نہ کی جائے ایسی بات نہیں ہے۔ بچہ گھر میں سیکھتا ہے، گھر میں تربیت پاتا ہے، گھر میں پروان چڑھتا ہے۔ اگر باپ ماں دادا کے نہ سنے تو کس کی سنے؟ تو سنے گا تو باپ دادا ہی کے، تو کرے گا تو باپ دادا ہی کا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن جو کہنا چاہ رہا ہے یہاں، ایام جاہلیت کی جیسی باپ دادا کی وہ پرانی عادتیں جو اسلام کے خلاف ہے ایسی باتیں نہ کریں۔ قرآن میں یہ بھی بیان کیا کہ والدین کے لیے خصوصاً کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، والدین کو اف تک نہ کہو، یعنی والدین کے احترام کرو۔ لیکن جب اطاعت اور اتباع کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ کافر کا اتباع نہیں کرو، مشرک کا اتباع نہیں کرو، جو اللہ کے راستہ سے تمہیں روکتا ہے ان کی اتباع نہیں کرو۔ تو اب اگر تمہارے والد، تمہارے دادا تمہیں اللہ کے راستہ سے دور رکھنا چاہے، اتباع، والدین کے احترام اپنی جگہ ہے کہ اگر کافر بھی ہو جائے تو ان کی اتباع۔ روایت ہے کہ ایک شخص تھا جو مسلمان نہیں تھا، بعد میں مسلمان ہوا، ہمارے نبی کے پاس آیا اور کہا میں تو مسلمان ہو گیا لیکن میری ماں ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی۔ تو ہمارے نبی نے کہا کہ دیکھو والدہ کے احترام کیا کرو، اور اب تو تم مسلمان ہو گئے، ذمہ داری بڑھ گئی، اب زیادہ سے زیادہ احترام کرو۔ تو ماں کی احترام کرتا رہا اور ان کے احترام میں اضافہ ہو چکا۔ اب ماں نے دیکھی جو بیٹا میرا دیکھ بھال کرتا تھا، خیال رکھتا تھا، اب وہ بہت زیادہ ہمارے خدمات کر رہا ہے، یہ کیا بات ہے؟ جب تم مسلمان نہیں ہوئے تھے تب بھی خدمت کرتے تھے، اب مسلمان ہو گئے ہو ابھی بھی زیادہ خدمت کر رہے ہو۔ تو اس نے جواب دیا کہ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی کا فرمان ہے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ جس دین کے نبی تجھے فرمان دیتا ہے کہ ماں کی اتنی احترام کی جائے تو دین کیسا ہو؟ تو وہ اس کے اس رفتار سے ایمان لے آتی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے جو بھیجا گیا ہے اس کی اتباع کریں گے، جو اللہ ہے، رسول ہے، قرآن ہے، اہل بیت ہے۔ اگر آبا و اجداد کی باتیں اہل بیت کی باتوں سے، قرآن کی باتوں سے، نبی کی باتوں سے ایک ہی ملتی جلتی ہے تو پھر ہم آبا و اجداد کی باتیں بھی سنیں گے۔ لیکن یہاں جو بیان کر رہے ہیں کہ یعنی جیسے آبا و اجداد کی عادتیں اگر اسلام کے خلاف ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم آبا و اجداد کی بات کریں۔ میرے بابا کرتے تھے، میرے دادا کرتے تھے، بچپن سے ہی کر کے آئے ہیں، نہیں۔ جو چیزیں ہمارے ماحول میں ہو رہی ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر چیزیں صحیح ہوں، لیکن جو صحیح ہے، جو اسلام کے خلاف نہیں ہے، اس پر انگلی بھی اٹھانا ضروری نہیں ہے۔ چل رہا ہے، چلنے دو، اگر اسلام کے خلاف نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اگر اسلام کے خلاف ہے بالکل نہ کرو، چاہے وہ اپنے باپ ہی کیوں نہ ہو۔ تو بس میں نے اب تک بیان کیا ہے کہ اطاعت اللہ کی، اطاعت رسول کی، اطاعت اہل بیت کی۔ صلی اللہ علیہ محمد بعض اوقات
ہم اطاعت کے ذریعے سے بیعت کرتے ہیں۔ حسین کو ہم نے نہیں دیکھا اور نہ آپ نے دیکھا۔ اگر میں پوچھوں آپ سے کیا آپ حسین سے بیعت کیا آپ نے، اب کیا کہیں گے، کیا یا نہیں کیا؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیعت بس ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے جا کر کے رکھنا اور اپنے کو ظاہر کرنا بیعت نہیں۔ جو چیز ہمارا ایمان چاہتا ہے وہی چیز پر عمل کرنے کا نام بیعت۔ اعتقاد، ایمان، یقین، وشواس، یہی ہم عزاداری میں آتے ہیں یعنی ہم نے اپنے امام سے بیعت کیا، ہم ماتمداری کرتے ہیں یعنی ہم نے جناب سیدہ سے بیعت کیا، یعنی ہم حضرت عباس کے علم کو اٹھاتے ہیں یعنی حضرت عباس سے بیعت کیا، یعنی اگر ان کے مطابق چلی جائے، عمل کی جائے، یہی بیعت ہے۔ تو قرآن کے سورہ فتح کے میں پڑھا تھا 10 نمبر آیت میں اللہ رب العزت کہہ رہے کہ ان الذین یبایعون، جو افراد، اے رسول جو افراد تمہاری بیعت کرتا ہے، انما یبایعون اللہ، صرف وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، یعنی تمہاری اطاعت اللہ کی اطاعت، تمہاری بیعت اللہ کی بیعت۔ اور یہی ہوا تھا۔ آپ کہیں گے رسول سے بیعت کی اللہ سے کیسا ہوا؟ بھائی جب امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کو بھیجا تھا کوفہ میں، بیعت کون لے رہا تھا کوفہ میں؟ جناب مسلم۔ کس کے لیے لے رہے تھے؟ امام حسین کے لیے۔ بیعت مسلم سے ہو رہی تھی لیکن بیعت امام سے۔ تو میرا سلسلہ بحث بھی یہی ہے کہ اگر آپ نے اپنے آباء و اجداد کے ان کاموں پہ جو اہل بیت نے بیان کیا، قرآن نے بیان کیا، اگر انجام دے رہے ہیں یعنی ہم نے اہل بیت سے بیعت کیا، رسول سے بیعت کیا، اور اگر ان کے خلاف کر رہے ہیں، باپ دادا کرتا آیا ہے تو ہم بھی کریں گے، اس کے مطلب یہ ہے کہ ہم نے اہل بیت کو ٹھکرایا، نبی کو ٹھکرایا، مخالفت کیا۔ تو بہرحال ہمارے اعمال میں، ہمارے کاموں میں یہ خیال ہونی چاہیے۔ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اگر اہل بیت سے، رسول سے بیعت کرو گے، ان کے مطابق چلو گے تو سمجھ لو کہ ید اللہ فوق ایدیہم، ہر چیز کے اوپر اللہ کے ہاتھ، اللہ کی قدرت بھاری ہے۔ یعنی چاہے تمہارے ساتھ کوئی بھی نہ رہے دنیا میں، فقط اتنا سمجھ لو بھائی اہل بیت ہے ہمارا دل میں، ہم رسول کے ماننے والے، خدا تو ہے نا، بس تمہاری پیروزی ہے، تمہاری جیت ہے۔ اگر بھروسہ ایک لمحہ کے لیے بھی اٹھ گیا، ہم تو یہ کرتے ہیں، ہم تو زحمت کرتے ہیں، باپ دادا کے عمل سے ہر کام کر کے آ رہے ہیں، لیکن اللہ پر اعتماد نہیں، شک کو شبہ کرتے ہیں، ہمارا نہیں کرتا، ہمارا نہیں سنتا، سب کا سنتا ہے، دیکھو جو حرام کھا رہا ہے اس کی ترقی ہے، ہم جو حلال کھا رہے ہیں ہماری ترقی ہے۔ یہ شکایتیں بھی بعض اوقات ہم کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ تو اس صورت میں کہتا ہے کہ ید اللہ فوق ہے، اللہ کی قدرت سب سے بھاری ہے۔ آپ کے کام نہیں ہو رہے ہیں، اللہ پر اعتماد، کوئی کام حل نہیں ہو رہا ہے، اللہ پر اعتماد، کہیں جا رہے ہیں مشکلات میں پڑ گئے، اللہ پر اعتماد، اگر مشکلات آن پڑی تو بھی اللہ پر اعتماد، یعنی ہر چیز پہ الحمدللہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا تقریباً ہم جو کام کرتے ہیں الحمدللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، فی امان اللہ، ہر چیز میں اللہ کو شامل کرتے ہیں، بس یہی چاہیے۔ تو ہم نماز بھی شروع کرتے ہیں الحمدللہ سے، کوئی اور سورہ کہتے ہیں کہ 2 سورہ پڑھنا ہے، سورہ حمد اور کوئی اور سورہ، ہم پہلے قل اللہ پڑھے پھر الحمد پڑھے، نہیں ہوتا، کیوں؟ پہلے حمد الہی۔ جتنا خطبہ رسول نے دیا، ائمہ نے دیا، یا مولانا صاحب ممبر سے ہم لوگ دیتے ہیں، پہلے ہی بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین۔ کیوں؟ جب اللہ کی حمد ہو جائے گی تو پھر ہر کام آسانی سے ہو جائے گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد یہ یاد رہے، جب بھی ہم نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی ہم نے اللہ سے وعدہ کر لیا کہ اللہ تو ہے ہمارا دیکھنے والا، تو ہے ہمارا کرنے والا، تو ہے ہمارا بھروسہ، کر لیا نا اتنا۔ اب یعنی اللہ پر آپ نے اعتماد کر لیا، وعدہ کر لیا، اللہ کرنے والا ہے، اللہ کرے گا، وعدہ ہو گئی۔ اگر وعدہ کرنے کے بعد شک و شبہ کی گنجائش ہوئی، قرآن کہتا ہے فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، اگر کوئی انکار کرتا ہے اس نے اپنے نفس سے انکار کیا ہے، خود سے، یعنی اللہ پر شک کیا، یعنی خود پر شک کیا کہ میں مسلمان ہوں، اب شک کرتے نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، لیکن اللہ میرا کام
نہیں کرتا. شک کس پر کیا؟ اللہ پر نہیں، در حقیقت شک خود پر کیا. یعنی میں صحیح مسلمان ہوں یا نہیں، میری ایمان صحیح ہے. اللہ تو اپنی جگہ، اللہ پہ شک کرو، شبہ کرو، کچھ بھی کرو، اللہ تو اپنی جگہ پہ ہے. اللہ کے کوئی لا یضر اللہ شیئا، اللہ کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. نقصان کس کا ہے؟ اپنا ہے. یعنی در حقیقت ہم نے اللہ پر، رسول پر، ائمہ پر انگلی اٹھایا، یعنی در حقیقت یہ انگلی اللہ، رسول، ائمہ پر نہیں ہے، اپنے اوپر ہے. کہتا ہے نا کہ جب کسی پر انگلی اٹھاؤ تو یہ سمجھ لو کہ 4 انگلی اپنا طرف ہوتا ہے، دوسرا کی طرف 1 انگلی ہوتا ہے. تو اللہ کی طرف، رسول کی طرف ہوتا ہے. شک و شبہ کی صورت میں بھی در حقیقت نقص عن نفس سے، یہ اپنے نفس سے انکار کیا. صلی اللہ علیہ محمد اور اگر آپ نے اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد اپنے وعدوں کو نبھایا، ومن اوفى بما عاهد علیہ اللہ، جو وعدہ کیا اس کو پورا کرتا ہے، فسیؤتیہ اجرا عظیما، اسے اللہ رب العزت اجر عظیم عنایت فرما دیتا ہے. ہم سمجھ پاتے ہیں کہ اپنی زندگی میں بہت سے وقت میں اللہ ہمیں دیتا ہے لیکن ہم احساس نہیں کرتے. بعض اوقات ہمیں کوئی چیز کی ضرورت ہوتی ہے بہت ساری چیزیں، لیکن ہم سوچتے ہیں کہاں سے آئے گا. خاص کر کے اہل بیت کے کام، مجلس، ماتم، نیکی، بہت سا وقت ہوتا نا، سامنے ابا کا برسی ہے، ایک مجلس کروانا ہے، پاکٹ میں پیسہ نہیں ہے، سوچتے ہم، لیکن عین موقع پہ آ کر کے ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. کہاں سے آتا ہے؟ سیجزی ہے، اللہ اسے جزا دیتا ہے. یعنی آپ کو دنیا میں بھی اللہ سے آپ نے چونکہ وعدہ کیا، اب اللہ آپ کو خیال کرے گا. یعنی کہتا ہے نا کہ ایک بچہ آ کے آپ کے گود میں بیٹھتا ہے، یعنی وہ مطمئن ہے کہ ملے گا آپ سے. ایسے اللہ سے اگر وعدہ کرے تو کہتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی ہر چیز پر اللہ کی قدرت کو آپ کو سمجھنا ہے. اگر ہم نے اللہ کی قدرت کو سمجھا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہماری ساری کام شک و شبہ میں گزرے. بس عزیزان محترم، کربلا کے داستان غم کی کتاب بن ہو چکی. سارے اصحاب و انصار شہید ہو گئے. حسین یکا و تنہا حلم ناصرین کے آواز بلند کرتے ہوئے میدان میں گئے، اور علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرایا، علی اصغر بھی شہید ہو گئے. حسین آتے ہیں خیام میں کہ بیویوں سے خدا حافظی کرے. بیویاں میں ایک عجیب سی حالت ہے کہ صبح سے جو بھی میدان پہ گیا وہ واپس نہیں آیا. اب یہ آقا حسین بھی جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے. میں نے سنا ہے کہ جناب سکینہ آگے بڑھتی ہے، بابا کو لپٹ جاتی ہے، کہتے بابا اپنے محبت بھری ہاتھیں میرے سر میں رکھ دو نا. بابا نے پوچھا سکینہ کیا بات ہے؟ کہا ہاں بابا، میں نے دیکھا تھا جب ہم کاروان سے آ رہے تھے تو جناب مسلم کی شہادت کی خبر جب آپ کو پہنچی تھی تو آپ نے مسلم کے بچی کے سر پہ یتیمانہ ہاتھ پھیرا تھا. تو آپ جا رہے ہیں نا میدان کارزار پہ تو میں بھی یتیم ہو جاؤں گی بابا، میں بھی یتیم ہو جاؤں گی، پھر میرے سر پہ ہاتھ کون رکھے گا؟ میں کہوں گا سکینہ ارے بابا ابھی زندہ ہے، تمہیں بات سلامت رکھے اللہ. ہاں عزیزان محترم، جب امام شہید ہو گئے تو یہی جناب سکینہ مقتل کی طرف بابا بابا کر کے چل رہی تھی. کہتے ہیں کہ جب ظالم خیمے جلانے آئے ہیں، سکینہ کو جتنے تماچے لگے انہوں نے بابا کو یاد کیا، کانوں سے گوشوارے چھینے بابا کو یاد کیا، اشکیا نیزے چبھاتے تھے بابا کو یاد کیا، دامن میں آگ لگی بابا کو یاد کیا. اور ایسے حالت میں جب رات کے اندھیرے
اندھیرے ہو گئے جب جناب ام کلثوم اور جناب زینب سب کو جمع کر رہی تھی، تو اس وقت بھی جب سکینہ کو ڈھونڈ کے نہ پایا تو جناب زینب گئی ہے مقتل کی طرف، جاتے جاتے کیا دیکھتی ہے کہ ایک بچی ہے، ایک لاشا سے کے پایوں سے لپٹی بھی سوئی ہوئی ہے۔ اٹھایا سکینہ بیٹا اٹھ جا، تو کون کس کے پیر پکڑے ہوئے ہے، کس کے لاشا سے چپکی ہوئی ہے؟ کہا پھوپھی یار پھوپھی جان میں جب بابا بابا کہہ کر کے پکار رہی تھی اس لاشا سے آواز آئی کہ بنیا الیہ الیہ، ارے میرا بیٹا سکینہ چلے آ تیرے بابا یہاں سنا ہوا ہے۔ سکینہ سینے سے نہ نپٹ سکی، سکینہ بابا کے سینے پہ سونے والی، لیکن ہائے کربلا کا میدان سکینہ کے لیے ظالم ٹھہرا کہ کربلا کے میدان میں بابا سے لپٹنے کو میسر نہیں ہوا، اس لیے کہ بابا کے سینے زخمی تھے، تیر پیوست تھے، پورے سے جسم زمین اور آسمان کے درمیان معلق تھے۔ محترم اب سارے کاروان کو ایک رسی میں باندھا گیا، اور باندھے کہ جب جا رہے تھے تو سکینہ اپنے پنجوں کے اوپر چل کر کے جا رہی تھی۔ ایک مرتبہ جب پھوپھی جان نے پوچھا سکینہ کیا ماجرا ہے، کہا پھوپھی اماں جب ایک رسی میں باندھا جا رہا ہے، میرے قد چھوٹی ہے، میرے قد چھوٹا ہے، پھوپھی اماں میرے گلا میں رسی کے باندھ پڑتا ہے، میرا دم گھٹتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے ہمارے اس عمل کو تو قبول فرما، ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ کو تو معاف فرما، ہمیں سیدھے راستہ میں چلنے کی توفیق عنایت فرما، جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارت نصیب فرما، پالنے والے ہمیں عزاداری صحیح معنوں میں کرنے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے ہم کیا چاہتے ہیں بعض اوقات ہم خود نہیں سمجھتے، تو سمجھتا ہے، پالنے والے تو ہمارا مشکلات پریشانی کو دور فرما، ہمارے زندگی میں جو چیز کی ضرورت ہے پالنے والے اسے تو پورا فرما، ہمیں صحیح معنوں میں امام زمانہ کو خوش کرنے کی توفیق عنایت فرما، اہل بیت کے ماننے والوں میں اضافہ فرما، ہمیں ان کے ماننے والوں میں شریک فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک وعلی امک و اخیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس و انیس النفوس، ایہا المدفون بارض طوس، سلطان عرب والعجم یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل